تو اسے اریسٹ کر لایا گیا. تو عبد الملک بن مروان نے علماء کرام سے کہا کہ بھئی آپ لوگ اسے نصیحت کریں اور بتائیں کہ یہ جو کر رہا ہے یہ شیطانی عمل ہے اور اس سے اسے باز آ جانا چاہیے. تو علماء نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا اور اڑا رہا کہ ہاں میں نبی ہوں علیہ باللہ. تو اسے پھر قتل کیا گیا، ظاہر سی بات ہے. تو یہ سلسلہ مستقل جاری رہا یہاں تک کہ ابھی پچھلی صدی میں، ایک صدی پہلے ہی ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے ایک شخص اٹھا اور اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور جھوٹی باتیں کہی. پہلے تو عالم کی حیثیت سے مشہور ہوا، اس کے بعد جو ہے اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد پھر باقاعدہ اس نے نبوت کا ہی اعلان کر دیا اور اس کے بھی بہت سارے فالوورز بنتے گئے. یہاں تک کہ برٹش حکومت کی جانب سے اسے بہت زیادہ سپورٹ کیا گیا، کیونکہ برٹش حکومت کا یہی طرز رہا ہے ہمیشہ کہ کس طرح جہاں پہ بھی انہوں نے قبضہ کیا ہے اگر وہاں سے جا رہے ہیں تو وہاں ڈیوائیڈ کر کے جائے، کہ وہاں پہ لوگوں کو تقسیم کر دیں اور لوگوں کو کے درمیان انتشار پھیلا دے. یہ طریقہ رہا ہے. تو برٹش حکومت یہی چاہتی تھی کہ مسلمانوں کے درمیان انتشار پھیلے، ان کے ہاں اتحاد نہ ہو، یونیٹی نہ ہو. تو ان لوگوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو بہت سپورٹ کیا. تو اس نے بہرحال نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے بھی کئی فالوورز بنتے گئے اور آج تک ہیں جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، قادیانی کے نام سے مشہور ہیں، جنہیں ہم قادیانی کہتے ہیں. بہرحال اس نے بھی جھوٹا دعویٰ کیا اور بہت ہی بری طریقے سے اس کی موت ہوئی اور اس کے جتنے دعوے تھے سب جھوٹے ثابت ہوئے. علماء کرام نے اس کے خلاف دلائل کی روشنی میں زبردست تردید کی اور حق اور باطل بالکل ہمارے سامنے آ گیا، مسلمانوں کے سامنے. اس کے باوجود جو بالکل جہالت میں مبتلا ہے جو مسلمان اور جو لوگ تھے، اب تو یہ مسلمان نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، ختم نبوت کا عقیدہ اصول میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. یہ ہمارے عقائد، بنیادی عقائد میں سے. اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، ان کے بعد بھی نبی آئیں گے، اور نماز پڑھے، روزہ رکھے اور سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں. تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تو بہرحال قادیانیت اسلام میں داخل نہیں ہے، یہ اسلام کا کوئی مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے، بلکہ یہ مستقل ایک الگ مذہب ہے. اسے ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. تو بہرحال اس طرح کے لوگ آتے رہے اور ہر زمانے میں آتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 کے قریب ان کی تعداد ہوگی. تو اگر آپ ماضی سے دیکھیں اور پوری تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایسے افراد ملیں گے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی تعداد 30 سے زیادہ ہے. تو یہاں پہ ظاہر سی بات ہے، ایک اعتراض اور ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 کی تعداد ہوگی لیکن اس سے زیادہ مل رہے ہیں. تو یہ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 30 کی تعداد بتائی ہے وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو شہرت، فالوورز یا پھر حکومت، اس طرح کی چیزیں مل گئی. ورنہ ایسے کھڑے ہو کر کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کر دے تو ایسے تو سینکڑوں اور ہزاروں لوگ مل جائیں گے. لیکن ان افراد کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے جن کا بہت گہرا اثر ہوگا اور مسلمانوں کے درمیان انتشار ہوگا ان لوگوں کی وجہ سے، اور کئی لوگوں کو وہ لوگ گمراہ کر دیں گے. تو ان کی تعداد 30 ہے اور بہت سے علماء نے ماضی سے لے کے اب تک 20 سے 22 ایسے جھوٹے دعویٰ کرنے والوں کی تعداد اور لسٹ بھی تیار کر دی اور بتایا کہ اس علاقے میں اس زمانے میں یہ لوگ آئے اور نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے یہ فالوورز ہیں اور ان کی اس طرح تردید کی گئی اور ان کی 20-22 سے زائد جو ہے تعداد ہو چکی ہے آلریڈی. اور ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہے کہ 30 کی تعداد ہوگی تو وہ 30 کی تعداد پوری ہو کر رہے گی. اور ہر زمانے میں، آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں، ہم انشاءاللہ اور تفصیل سے بات کریں گے. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے 1822 حدیث نمبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروہم، کہ قیامت سے قبل بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے آنے والے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. تو یہ اصول یاد رکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے، چاہے مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا اس سے پہلے کے لوگ ہوں، اس کے بعد کے لوگ ہو، آج کے زمانے میں کوئی ہو، وہ سب جھوٹے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کر دیا کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ اس طرح کے لوگ آئیں گے تو فاحذروہم، ان سے بچ کے رہنا، اپنے آپ کو دور رکھنا. ممکن ہے کہ میٹھی میٹھی باتیں کریں، ممکن ہے کہ تمہیں کچھ میریکلز دکھائیں اور تمہیں لگے کہ بھئی بڑی کرامت ہو گئی. ایسا نہیں ہوگا، وہ جھوٹے ہوں گے، وہ دجال ہوں گے. دجال سے مراد بہت زیادہ دھوکہ دینے والے یہ لوگ ہوں گے. یہ جو آخری روایت میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی ہے صحیح مسلم کی کہ ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروہم، کہ قیامت کے قریب بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے لوگ آئیں گے، ان سے ڈرو. تو یہ جو جھوٹ ہوگا یہ کوئی معمولی جھوٹ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی ایک خاص نوعیت ہوگی، یعنی مذہب سے ریلیٹڈ ہوگا. کوئی
دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، کوئی دعویٰ کرے گا کہ بھئی وہ امام مہدی ہے، کوئی دعویٰ کرے گا کہ بھئی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ایسے لوگوں کا بہت ہمارے زمانے میں بھی ایسے لوگ ظاہر ہو چکے ہیں۔ ابھی ایک فتنہ گوہر شاہی بہت عروج پر ہے اور لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بھی کیا کیا، ان لوگوں نے کہ تصوف کے لائن سے مسلمانوں پہ حملہ کیا، بات کر رہے ہیں کہ بھئی دل میں کس طرح اللہ کی محبت آئے اور تقوی ہم اختیار کریں اور اللہ کی محبت کو پیدا کریں تاکہ اللہ کو پا سکے، اللہ کی معرفت حاصل کر سکے۔ تو بظاہر کتنی اچھی باتیں لگ رہی ہیں، لیکن عقائد ہی ان لوگوں کے بدل کے رکھ دیے انہوں نے، اور مختلف دعوے کیے۔ امام مہدی ہونے کا یہ گوہر شاہی نے دعویٰ کر لیا۔ تو ہم انشاءاللہ جب امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جب ہم تفصیل سے بات کریں گے تو اس موقع پر ہم ان باطل نظریات اور باطل فرقوں کے متعلق بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے، اور آپ کے سامنے اصول رکھ دیں گے کہ آپ کیسے بتا سکیں، کیسے ان لوگوں کو جواب دے سکیں کہ بھئی تم جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ ساری تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح بتا دی ہیں ہمیں۔ دجال کے متعلق، حضرت عیسیٰ کے متعلق تو بالکل باریک تفصیلات بھی موجود ہیں، کیونکہ یہ بالکل عظیم فتنہ ہوگا دجال کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی ابتدا سے، یعنی دنیا کی ابتدا سے لے کر دنیا کی انتہا تک، قیامت قائم ہونے تک دجال کے فتنے سے زیادہ شدید فتنہ اور اس سے زیادہ عظیم فتنہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو ضرورت اس بات کی یقیناً تھی کہ مزید ڈیٹیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بتایا جائے کہ وہ فتنہ کیسا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق ادا کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی بالکل ڈیٹیل ہے کہ کہاں وہ نازل ہوں گے، وہ کیسے دکھنے میں ہوں گے، کس جگہ پہ ہوں گے، یہ ساری چیزیں معلوم ہیں۔ آج کوئی انڈیا میں اٹھ کر دعویٰ کرنے لگ جائے کہ بھئی میں مسیح موعود ہوں، ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس وہ احادیث آپ کی نظر میں ہوں گی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ بھئی جھوٹا شخص ہے، ہمیں اس کے ٹریپ میں نہیں آنا ہے، ہمیں نہیں پھنسنا ہے اس کے جال میں۔ اسی طرح امام مہدی کا کوئی دعویٰ کرنے لگ جائے یہاں سے انڈیا سے اٹھ کر تو ظاہر سی بات ہے آپ کو حدیث سے ساری چیزیں معلوم چل جائیں گی کہ امام مہدی کبھی بھی خود مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، ان کے ہاتھوں پر بیعت لوگ زبردستی کریں گے، اور اس کے علاوہ ان کا ظہور مکہ میں ہوگا، مسجد حرام میں ہوگا، تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ سارے جھوٹ بولنے والے۔ تو ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بات کریں گے۔ بہرحال یہ سلسلہ جاری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایسے لوگ ظاہر نہ ہو جائے جن کی تعداد 30 کے قریب ہوگی، جو جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، اور سب کے سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ بہرحال یہ ہوئی ایک نشانی۔ اس کے علاوہ اب دوسری نشانی، یہ بھی بہت اہم نشانی ہے، وہ ہے حجاز سے ایک بڑی آگ کا ظہور، حجاز سے ایک بڑی آگ کا نکلنا۔ حجاز کسے کہتے ہیں؟ جب آپ آج کے سعودی عرب کے میپ کو دیکھیں گے تو سعودی عرب کے جب میپ کو آپ سامنے رکھیں تو اس کا جو لیفٹ سائیڈ ہے، یعنی جو مغرب کی جانب ہے، ویسٹ کی جانب ہے، اس کا جو آخری، یعنی جو لیفٹ سائیڈ کا آخری حصہ ہے سعودی عرب کا، اسے حجاز کہتے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک، جس میں مکہ، مدینہ، طائف، جدہ، یمبو، تبوک، یہ سارے علاقے آ جاتے ہیں، اسے حجاز کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس پہ غور کر لیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الفتن، حدیث نمبر 7118۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ارض حجاز سے، یعنی حجاز کا علاقہ جو میں نے بتایا، وہاں سے ایک ایسی آگ ظاہر نہ ہو جائے جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ بصرہ ملک شام کا ایک شہر ہے، اور تقریباً مدینہ المنورہ سے بصرہ کے درمیان 985 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ سعودی کے نارتھ سائیڈ میں ملک شام کی طرف وہ بصرہ ہے، اسی یعنی ملک شام میں ہی وہ شہر ہے بصرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حجاز، سرزمین حجاز سے ایک ایسی آگ ظاہر نہ ہو جائے جو بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دیں گی، یعنی اتنی زیادہ بڑی آگ ہوگی کہ روشنی بصرہ تک پہنچے گی، جو 985 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینے سے، وہاں تک روشنی پہنچے گی کہ اونٹوں کی گردنیں جو ہے روشن ہو جائیں گی اس آگ کی روشنی سے۔ تو یہ ایسی نشانی ہے جس کے متعلق شاید آپ اور ہم یہ سوچیں کہ بھئی پتہ نہیں کب یہ ظاہر ہوگی، ہو سکتا ہے مستقبل میں ہو، تو آپ کو اور ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ نشانی آلریڈی 7ویں صدی ہجری میں واقع ہو چکی ہے، اور علماء کرام نے اس وقت کے جو آئی وٹنس تھے ان لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا، اور تواتر کے ساتھ، میں نے بتایا تھا تواتر کسے کہتے ہیں، تواتر کے ساتھ یہ خبر اور یہ واقعہ ہم تک
پہنچائے۔ علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے متعلق لکھا ہے کہ ارض حجاز سے وہ عظیم آگ ظاہر ہو چکی ہے جس سے بصرہ یعنی ملک شام میں جو شہر ہے کہ اونٹوں کی گردنیں روشن ہو گئی تھیں۔ ایسے واقعات ملے کہ جو ایسی باتیں لوگوں تک پہنچی تواتر کے ساتھ کہ جو بصرہ میں رہنے والے تھے اس وقت ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ اتنی روشنی آئی کہ اونٹوں کی گردنوں کو ہم نے دیکھا اس روشنی میں، یعنی اونٹوں کی گردنیں روشن ہو گئی، اتنی زبردست آگ لگی تھی۔ تو یہ آگ اس طرح عظیم تھی کہ 3 مہینے تک مسلسل یہ آگ لگی رہی، یعنی 3 مہینے لگ گئے اس آگ کو بجھانے میں۔ علامہ ابو شامہ جو اس واقعے کے موقع پر موجود تھے، مدینے میں موجود تھے، انہوں نے یہ آئی وٹنس ہے، انہوں نے ذکر کیا۔ یہ کیا لکھتے ہیں ابو شامہ؟ اس وقت موجود تھے، کہتے ہیں کہ جمادی الاخرہ میں 654 یعنی 654 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ 654 ہجری میں مہینہ تھا جمادی الاخرہ، 3 تاریخ تھی اور بدھ کی رات تھی۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں ایک ہولناک گونج سنائی دی، اچانک ایک ہولناک گونج سنائی دی، اس کے بعد زبردست زلزلہ آیا، اس نے زمین، دیواروں، چھتوں، لکڑیوں اور دروازوں تک کو لرزا دیا، اور یہ سلسلہ جاری رہا بدھ کی رات سے لے کر جمعہ تک۔ اور پھر اس کے بعد ایک عظیم آگ مدینے کے مقام حرہ میں ظاہر ہوئی۔ مقام حرہ مدینے کے قریب ہے، وہاں پر ایک والکینک ماؤنٹین ہے، وہاں پر یہ والکینو ایرپٹ ہوا اور اتنی زبردست آگ نکلی کہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مدینے میں گھروں میں بیٹھ کر ہی وہ آگ کو دیکھ رہے تھے، اور آگ اس طرح آگے بڑھتی جا رہی تھی جس طرح کوئی سیلاب آتا ہے، جس طرح پانی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جاتا ہے، اس طرح یہ معاملہ رہا۔ اور یہ اتنی بڑی آگ رہی، جیسا کہ میں نے بتایا، اتنی اونچی اور اتنی دور تک یہ آگ پھیلی کہ ملک شام کے شہروں تک، دمشق اور بصرہ تک اس کا اثر محسوس ہوا، اور لوگوں نے اس کی گواہی دی اور اس کی خبر دوسروں تک پہنچائی۔ اور یہ اتنی بلند تھی یہ آگ، اس کی بلندی اتنی زیادہ تھی کہ جو سمندر کی سطح ہے، سی لیول ہے، اس سے 916 میٹر اس کی بلندی گئی ہے، 916 میٹر تک سی لیول سے اس کی بلندی تھی۔ اتنی زبردست آگ رہی، اور جو بھی پہاڑ سامنے آتا، یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی پہاڑ سامنے آتا اسے بالکل ختم کر دیتی وہ آگ، راکھ بنا دیتی۔ اور اس طرح کا عالم تھا کہ مدینے میں لوگ جس طرح دن کے وقت کام کیا کرتے ہیں اس طرح رات میں کرنے لگے، اتنی روشنی ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے آج کے زمانے میں ہمارے پاس الیکٹریسٹی ہے، ہمارے پاس ہر کام ہم رات میں کر لیتے ہیں، لیکن اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا۔ لیکن یہ آگ اتنی زبردست پھیلی اور اتنی عظیم آگ تھی کہ لوگ رات کے وقت بھی وہ کام آسانی سے کرنے لگ گئے جو دن میں کرتے تھے۔ تو یہ 2 عظیم نشانیاں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے جن کے متعلق، اور یہ دونوں نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے۔ ایک حجاز سے ایک بڑی آگ کا ظاہر ہونا جو 654 ہجری میں ظاہر ہو چکی ہے، 7ویں صدی ہجری میں ظاہر ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ جھوٹے مدعیان نبوت کا ظہور جو سلسلہ بہت پہلے شروع ہو چکا ہے اور ایک بڑی تعداد گزر چکی ہے، اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے اور حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا